اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے فرقوں کی بندش سے نکل جا، فرقوں کی بندش سے نکل جا۔ معزز سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ مکرمہ میں ظلم و جور کی انتہا میں صبر و تحمل کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جنگوں کا میدان گرم ہے، اسلام وسیع پیمانے پر ابھر رہا ہے، اسلام کے اندر کوئی فرقے کا تصور نہیں، صحابہ کرام میں کوئی فرقے کا تصور نہیں، ائمہ کرام میں بھی کوئی فرقے کا تصور نہیں، یہاں تک کہ اسلام کے 250 سال تک کوئی فرقے کا تصور نہ تھا۔ اسلام کے 250 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی انتہا اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خطے خطے میں امن کا دورہ شروع ہو گیا۔ لہٰذا اسلام کی روح ضیاء پاشی کرتے ہوئے بلندیوں کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتبع تابعین تک اپنا کام انجام دیتی رہی، اور جب اسلام کی روح اپنا مقصد پورا کر چکی، اسلام کی روح اپنا مقصد پورا کر چکی، تو پھر اسلام شاخوں کی صورت میں نکلنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے دن شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 72 فرقے ہو جائیں گے، اسلام 72 شاخوں میں منتشر ہو جائے گا، مگر سب کا تعلق درخت اسلام سے رہے گا، اور ہر فرقے کی بنیاد اعلاء کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہی منحصر ہوگی۔ اور اس امت کی اصلاح کے لیے مجددین آتے رہے، اور کل مجددین کی مخاطبت اندر ہی صرف مسلمانوں سے تھی، غیر قوم سے نہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے علماء تکفیر بازی کا بازار گرم کرتے رہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تھوپتے رہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا جو انکار کرتے ہیں، یعنی آدھے کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور آدھے کلمے کا انکار کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو ایسا فرقہ خارج از اسلام فرقہ ہوتا ہے، یعنی ایسا فرقہ اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا خارج از اسلام فرقہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سعودی کے علاقے ریاض میں قائم کیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی سب سے پہلے وہابی فرقے کو قائم کیا، اور برطانیہ انگریزوں کی مدد سے اپنی وحشیانہ طاقت کے زور پر
محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سب سے پہلے وہابی فرقے کی بنیاد رکھی۔ ریاض یا ریاض کا پہلے نام نجد تھا، ریاض کا پہلے نام نجد تھا، بعد میں ریاض رکھ دیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نجد میں رہنے سے نجدی کہلایا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کا فرقہ خود خارج اسلام فرقہ رہ کر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے تحاشا گستاخیاں کرنے والا محمد بن عبد الوہاب نجدی سارے عرب کو زیرنگی کر لیا۔ آج ساری دنیا میں اسی کے فالوور پھیلے ہوئے ہیں، اور اسی کا فالوور سعود اپنی غنڈہ گردی کی طاقت پر، سعود اپنے نام پر ملک کا نام سعودیہ رکھا۔ سعود محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کام انجام دیا، اور کتاب التوحید نکال کر سب کو گمراہ کر دیا اور امت مسلمہ کو کافر قرار دے دیا۔ مولانا حسین مدنی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ برطانیہ کے انگریز نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو سپورٹ کیا، برطانیہ کے انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو سپورٹ کیا، اور برطانیہ کے انگریزوں نے داڑیاں رکھ کر تمام فتنے کے کام انجام دیے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو مارنا جائز قرار دیا، مکہ اور مدینہ کی خواتین کو لونڈیاں بنا لینا جائز قرار دیا، خواتین کو زد و کوب کیا، فتوے نکالے گئے۔ یہ واقعہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا ہے۔ اے مسلمانوں، مکہ مکرمہ میں جشن میلاد مبارک بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا، مولود النبی کو سجایا جاتا، یعنی جس مکان مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت ہوئی، اس مکان مقدس کو سجایا جاتا۔ میلاد مبارک کے دن مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کا جلوس خانہ کعبہ سے نکل کر مولود النبی پر آتے، مولود النبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، پھر وہاں سے واپس مقام ابراہیم پر آتے، مقام ابراہیم پر جلسہ منعقد ہوتا، تقاریر کی جاتی، نعتیں پڑھی جاتی۔ یہ تمام جائز اعمال کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سب ختم کر دیا، اور ناجائز اعمال کو سعودی میں گڑھ دیا، یعنی ناجائز اعمال کو سعودی میں قائم کر دیے۔ آج بھی سعودی حکمران قومی دن مناتے ہیں تو کروڑوں روپیہ لگا کر ملک کو سجاتے ہیں، امریکہ کے حکمران کو بلاتے ہیں تو کروڑوں روپیوں کا اسراف کرتے ہیں، امریکہ کے صدر کے استقبال میں تلواریں لے کر ناچے ہیں، اور جشن میلاد مبارک جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رہنے کے باوجود جائز اعمال کو ختم کر کے ناجائز اعمال سعودی میں قائم کر دیے۔ سعودی میں تھیٹرز کا ایجاد ہوا، تھیٹرز میں خواتین بھری پڑی ہیں بنسبت مردوں کے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ سعودی کی تھیٹر میں خواتین بھری پڑی ہیں تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج شریف میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا گیا تو میں نے دوزخ میں خواتین کو زیادہ پایا بنسبت مردوں کے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، آج بھی سعودی درندہ اسرائیل کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیا ہے۔ سعودی درندہ اسرائیل کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیا ہے، اور وہ اسرائیل جو 24 نومبر 2016 میں اذان بینڈ کی گئی، اسرائیل میں 24 نومبر 2016 کو اذان بینڈ کی گئی، اور فرانس
گستاخ رسول کا منبع بنا بیٹھا ہے۔ آئے دن فرانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا چلا رہا ہے۔ سعودی نہ فرانس کو بائیکاٹ کیا، نہ سعودی نہ اسرائیل کو بائیکاٹ کیا، سعودی نہ امریکہ کو بائیکاٹ کیا، کیونکہ سعودی عرب خود گستاخ رسول کا مرکز بنا بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغربی دنیا اپنی پوری طاقت سے بل مارے گی، مغربی دنیا عربوں کو اپنے رنگ میں لا کر مارے گی، مغربی دنیا اپنی پوری طاقت سے بل مارے گی، مغربی دنیا عربوں کو اپنے رنگ میں لا کر مارے گی۔ ان من اقترب الساعۃ الہلاک العرب، یعنی عربوں کی ہلاکت قرب قیامت سے ہے، عربوں کی ہلاکت قرب قیامت سے ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی دنیا بھر سے مسلمان جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کو کم جاتے ہیں، بلکہ 90% مسلمان یعنی 90% مسلمان ریاض کو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کو مسلمان کم جاتے ہیں، 90% مسلمان 90% مسلمان ریاض کو جاتا ہے، اور وہ ریاض جہاں ریاض یعنی نجد، اور وہ نجد جہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فتنوں کا گڑھ ہے۔ اے مسلمانوں، نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، ولی کو ولایت 40 سال کی عمر میں ملی۔ یہ اللہ رب العزت اپنے مخرب بندے کو 40 سال کی عمر میں خلافت، نبوت، ولایت پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیکن سعودی عرب نے 40 سال سے کم عمر لونڈے کے ہاتھوں میں حکومت عطا کر دی، جس کی تعلیم و تربیت ویسٹرن کنٹری میں ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ہی نسل کا سعودی حکمران، اسی کی نسل کا سعودی حکمران اسی کی طرح امریکہ اور اسرائیل کی ائمہ پر حکومت کر رہا ہے، اور یہودیوں کو فالو کر کے یہودیت میں سارے عرب کو زیرنگی کر رہا ہے، اور اس کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان فرقوں کی لعنت میں گھر کر نا اتفاقی کا شکار ہو گئے ہیں۔ سارے ہندوستانی مسلمان امن سے محروم ہیں۔ شام میں امن نہیں، یمن میں امن نہیں، فلسطین میں امن نہیں، افغانستان میں امن نہیں، ترکی، ایران، پاکستان میں امن نہیں، یعنی ساری دنیا کے مسلمان امن سے محروم ہیں، کیونکہ ساری دنیا کا مرکز، اسلام کا مرکز، مسلمانوں کا مرکز سعودی عرب اسلامی نظام کو، اسلامی خلافت کو سعودی عرب تہس نہس کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح میری امت کے حالات ہوں گے، بنی اسرائیل کی جو صورت تھی وہ میری امت کی صورت ہوگی، بنی اسرائیل کی طرح میری امت میں 72 فرقے ہو جائیں گے، میری امت میں اختلافات پیدا ہوں گے، میری امت عقائد کے اختلافات کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی، جہنم میں جائیں گی، اور میری امت کا 73واں فرقہ جنتی ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی اتنا بہترین اور اتنا آسان راستہ بتانے کے باوجود آج مسلمانان عالم فرقوں کی لعنت میں گھر کر کمزور ہو گیا ہے۔ فرقے اپنے آپ کو منوانے میں اپنی طاقت صرف کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام میں کوئی فرقے کا اختلاف نہ تھا، صحابہ کرام میں کوئی فرقے کا تصور بھی نہ تھا، مساجد گاہیں الگ الگ نہ تھی،
عبادتوں میں کوئی اختلاف نہ تھا، زیور ایمان میں کوئی اختلاف نہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت ایک ہی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت ایک ہی جماعت تھی، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، فرقہ بندی حرام ہے، فرقہ بندی بغاوت ہے، فرقہ بندی باعث ہلاکت ہے، فرقہ بندی سرکشی ہے، فرقہ بندی خانہ جنگی ہے، فرقہ بندی سے عالم اسلام پر زد پڑ جاتی ہے، فرقہ بندی سے اہل اسلام کی اجتماعیت پارا پارا ہو جاتی ہے، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ فرقہ پرست کا، فرقوں کی جو پرستش کرتے ہیں، فرقوں میں جو فتنے ڈالتے ہیں، فرقوں کی جو بندش کرتے ہیں، ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو سورہ انعام میں اعلان کر رہا ہے، سورہ انعام میں خبردار کر رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے کہ جو دین میں جدا جدا راہیں نکال لی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اے میرے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقوں کی سرکشی سے تکلیف ہوتی ہے، فرقوں کی سرکشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ اعلان کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، یعنی اور تمہیں کوئی نہیں پہنچتا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے حبیب کو اذیت دو، تکلیف دو۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے من بعدی ابدا، من بعدی ابدا، میرے حبیب کو ابد الآباد تک تکلیف نہ دو۔ من بعدی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ میرے حبیب کو وصال مبارک کے بعد بھی اذیت نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد بھی ہمارے حالات سے واقف ہیں، فرقوں کی لعنت سے، فرقوں کی بدش سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا من بعدی کے الفاظ استعمال کر کے بتا رہا ہے کہ خبردار میرے حبیب کو وصال مبارک کے بعد بھی اذیت نہ دو۔ اے اسلام کے لمبردارو، رحمت للعالمین کی رحمت تڑپ اٹھتی ہے اور امت ایمان کی پیاس سے دم توڑتی ہوئی پڑی ہے، اور قوم کے علماء، اسلام کے علماء قوم کو پھل کا چھلکا کھلا رہے ہیں، پھل کا مغز پھینک رہے ہیں۔ اسلام کے علماء قوم کو پھل کا چھلکا کھلا رہے ہیں، پھل کے اندر کے مغز کو پھینک رہے ہیں۔ پھل کا چھلکا یعنی اوپری باتیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے سے، اوپری باتوں سے اس ایمان صرف زبان پر رہ جاتا ہے۔ ایمان اوپری باتوں سے ایمان صرف زبان پر رہ جاتا ہے، اور علم کی گہرائی یعنی معرفت کا علم، سچائی والا علم، حقیقی علم ایمان کو گہرا کرتی ہے اور ایمان کو دل کے اندر اتار دیتی ہے۔ شاعر اعظم علامہ اقبال اسی بات کو کیا خوب فرماتے ہیں کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، یعنی علم خواہش کرنے کی آرزو بہت ہے، علم خواہش کرنے کی تمنا بہت ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، یعنی آیتوں کی حقیقت کو جو نہ سمجھے، آیتوں کی معرفت کو جو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا، یعنی کہ حقیقی علم، یعنی کہ ایسا کلام جو سچائی والا ہو، معرفت والا کلام ہو، اور معرفت والا کلام، حقیقی کلام، سچائی والا کلام تلوار کے مانند کام کرتا ہے، جو ایک مومن کو کامیاب بناتا ہے۔
اے مسلمانوں، سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ بازی میں نہ پڑو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جب یہ آیت ربانی نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی اعلاء کلمت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ اور اس رسی کے دو بل ہیں، اس رسی کے دو بل ہیں، ایک اللہ دوسرا رسول اللہ۔ اب جن کا تعلق اعلاء کلمت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر منحصر ہو، وہ فروعی اختلافات کی وجہ سے کافر نہیں کہلا سکتا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ کافر نہیں کہلا سکتا۔ وضو میں کوئی اختلاف ہو، نماز میں اختلاف ہو، زکوٰۃ کے نظام میں اختلاف ہو، حج کے ارکان میں کوئی اختلاف ہو، یعنی عبادتوں میں کوئی اختلاف ہو، تو اختلاف کی وجہ سے وہ کافر نہیں کہلا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط کفرہ فرمایا، یعنی اس نے اس حد تک کفر کیا، لیکن وہ کافر نہیں کہلا سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہرگز کافر نہیں کہلا سکتے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سمندر کے مانند ہے، سمندر ہے، کلمہ طیبہ سمندر ہے، اور ہم سب سمندر کے ندی نالے ہیں، اے مسلمانوں ذرا غور فرمائیے کہ ندی، نالوں، دریاؤں، جھیلوں کی زندگی کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے وجود کو حضرت سمندر سے ملا کر رکھیں۔ سمندر کیا ہے؟ سمندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق گہرے سے گہرا اور وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جتنا گہرا اور جتنا وسیع تر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ندی، نالوں، دریاؤں، جھیلوں کا پانی چلنے سے رک جاتا ہے، سمندر سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، سمندر سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، ندی، نالے، دریا، جھیل سمندر سے جا کر نہیں ملتے، سمندر سے جا کر اگر نہیں ملتے تو وہ پانی کچھ عرصہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تعفن یعنی سڑانٹ بدبو پیدا ہو کر کیڑے پڑنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غیور سمندر غیرت میں آ کر دھواں دار افواج بخارات، جو بخارات بادلوں کی شکل اختیار کر کے بادل سیلاب موج کی طرح چلتے ہوئے زور سے اس خطے پر برستے ہیں کہ ندی، نالے، دریا کان پکڑے ہوئے آخائے بحر سے جا ملتے ہیں اور اپنی ہستی کو مٹا کر پھر سے تازہ زندگی اور حیات جاویدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، در حقیقت اسی طرح سے مذہب اسلام کے فرقے جو در حقیقت اسلام کے ندی نالے ہیں، بحر اسلام کے ندی نالے ہیں، آفتاب اسلام سے نکلے ہوئے چاند تارے ہیں، مذہب اسلام کے فرقے جو در حقیقت اسلام کی ہی شاخیں ہیں، بحر اسلام یعنی سمندر اسلام کے ندی نالے ہیں، آفتاب اسلام سے نکلے ہوئے چاند تارے ہیں، آج اپنی رفتار کو بھول کر اپنے مرکز سے کٹ گئے ہیں، اپنی رفتار کو بھول کر اپنے مرکز سے کٹ گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب ذوالجلال اپنی جلالی صورت دکھا کر امن پیدا کرنے کے لیے، اسلام کو پھر سے زندہ جاوید کرنے کے لیے، تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام مسلمانان عالم کو روشن کر کے فرقوں کے جز سے نکال کر کل صفات والی طاقت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورت سے حقیقی پہچان کرانے کے لیے
بے چین و بے قرار ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیبی مکرم کی حقیقی صورت سے واقف کرانے کے لیے اللہ بے چین و بے قرار ہے، بے تاب ہے۔ تو اسی بے تابی کو اللہ، اسی بے چینی کو اس طرح سورہ نساء میں اظہار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے بے چین و بے تاب ہے، اللہ اپنے بے تابی کا جو اظہار کر رہا ہے وہ سورہ نساء میں اعلان کر رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز امن پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ اس آیت ربانی میں اللہ رب العالمین خود اپنے آپ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ خود اپنے آپ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز امن پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی محور کے لیے، اسی مقصد کے لیے اللہ مسلمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مقصد اور اسی محور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، جو کہ فرقوں کی لعنت سے نجات دلا کر امن پیدا کرتی ہے، جو کہ فرقوں کی لعنت سے نجات دلا کر امن پیدا کرتی ہے۔ یہی زمانہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے اسلام کے علمبردارو، ہمارے اندر کلمہ طیبہ کی ایک زبردست طاقت ہے، ہمارے اندر کلمہ طیبہ کی ایک زبردست طاقت ہے، اس کے باوجود ہم فرقوں کی پرستش میں فاش غلطی کر رہے ہو، فرقوں کی بندش میں فاش غلطی کر رہے ہو، جس کی سزا اللہ نے ہم پر دوسری قوموں کو مسلط کر کے دی ہے، اللہ نے جس کی سزا اللہ نے مسلمانوں پر دوسری قوموں کو مسلط کر کے دی ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان حرکات سے باز آ جاؤ، کیونکہ تمہارا اللہ جامع الناس ہے، تمہارے نبی کافۃ للناس ہے، تمہاری کتاب ھدی للناس ہے، اور تم اخرجت للناس ہو، یعنی تم تمام قوموں کی سردار قوم ہو۔ سردار رہنے کے باوجود، سرداریت ہمارے اندر رہنے کے باوجود، ہم آپس میں بٹنے کی وجہ سے، فرقوں کی لعنت میں گھرنے کی وجہ سے سرداریت ختم ہو گئی ہے، سرداریت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں، کیونکہ غیر اقوام ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے، ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دوں کہ اگر شیروں کے پاس شکار نہیں ہوتا، شیروں کے پاس اگر شکار نہیں ہوتا تو شیر آپس میں ایک دوسرے کو پنجے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو پنجے مارتے ہیں، اور جب سامنے سے شکار آ جائے تو سب شیر مل کر، اتحاد سے سب شیر مل کر شکار کرتے ہیں۔ تو فرقوں کا حال بھی یہی ہے، اسی طرح سے فرقوں کا حال بھی ہے، یعنی سامنے کوئی عملی میدان نہیں ہے، عملی میدان یعنی کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، جس کی وجہ سے فرقے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے پھر رہے ہیں۔ اگر سامنے سے کوئی کافروں سے بھڑ جائے، سامنے کافروں سے بھڑ جائے، کافروں سے جنگ کا میدان گرم ہو جائے، تو پھر یقیناً ہم سب ہر کلمہ گو ایک ہو جائیں گے، تمام کلمہ گو ایک ہو جائیں گے اور سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ برائے کرم مسلمانوں، برائے کرم مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، آپس میں پنجے مارنا چھوڑیے۔ غیر اقوام، غیر حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ یوم یجمع الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت جمع ہونے والا دن، یعنی تمام دنیا انسانیت کو توہن و کرہن، تمام دنیا انسانیت کو توہن و کرہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے۔ تمام دنیا انسانیت کو، تمام انسانوں کو توہن و کرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آپ کے قدموں تلے، آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے، تمام کو جمع ہونا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی روحانی ربوبیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میں تمام انسانوں کی روحانی ربوبیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تشریف لا چکے ہیں تو کوئی قوم باقی نہیں رہی، کوئی قوم باقی نہیں رہی، تو پھر کوئی نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی، کوئی نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تمام عالموں کے لیے تشریف لا چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں تمام عالموں کے لیے، تو پھر اب کوئی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو خاتم النبیین کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر، کاذب، دجال ہے، یعنی خارج از اسلام ہے، اسلام سے باہر ہے، اسلام سے باہر ہے۔ اے مسلمانوں، ایسے بد سے بدتر حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر 4 جولائی 2016 بروز پیر کو بم دھماکہ ہوا۔ 4 جولائی 2016 بروز پیر کو مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر بم دھماکہ ہوا۔ لہٰذا رسول اللہ، دشمن جو کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرتے کرتے دشمن سرزمین مقدس پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مسلمانوں کی کوتاہیوں، مسلمانوں کی کمزوریوں، مسلمانوں کی گستاخیوں کے نتیجے میں دوزخ کے کتوں کو یعنی یہودیوں کو سرزمین مقدس پر حملہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ فرانس حملے کر رہا ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے، برطانیہ حملے کر رہا ہے، امریکہ حملے کر رہا ہے، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مشن دنیا کے خطے خطے میں پھیل چکا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فتنے دنیا کے خطے خطے میں پھیل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ فتنوں کو ختم کرنا ہے، یہ تمام فتنوں کو ختم کرنا ہے، یہ پھیل چکے ہیں۔ اور اب اے فدایان صلی اللہ علیہ وسلم، اے فدایان صلی اللہ علیہ وسلم، برائے خدا آنکھ کھولے، اس وقت ہمارے لیے کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ طیبہ کی اشاعت ہی مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ اور ثروت کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفر و ظلمت کے ان گھنگور گھٹاؤں کے زمانے میں، یعنی جب اسلام اٹھ رہا تھا، ان گھنگور گھٹاؤں کے زمانے میں غیرت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر جوش میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے کے لیے جارحانہ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کفار کے مقابلے کے لیے اپنے اوپر موت کو وارد کر لیا، اپنے اوپر موت کو وارد کر لیا، تو اللہ کی جانب سے غیب سے ہر آن ہر لمحہ انہیں ایک نئی جان عطا کر دیا اللہ تعالیٰ۔ یعنی صحابہ کرام نے اپنے اوپر موت کو وارد کر لیا تو اللہ کی جانب سے ایک نئی جان اللہ تعالیٰ نے، ایک نئی طاقت انہیں عطا کرتا چلا گیا۔ غریب مسلم کی جانوں نے جانوں کو ہلا دیا، مسلم مالداروں نے مالوں میں انقلاب پیدا کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جب مال و دولت لگایا تو مال و دولت لگانے کے عوض میں اللہ نے کثرت سے مال و دولت عطا کیا، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بن گئے، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ اے مسلمانوں، اسلام ایک ہرے بھرے درخت کے مانند ہے، اسلام کے فرقے اسلام کی ہی شاخیں ہیں، اسلام اقوام عالم کے پھلنے پھولنے کی ایک شاداب زمین ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، بلکہ اسلام تمام اقوام عالم کے
پھلنے پھولنے کی ایک شاداب زمین ہے۔ اسلام بنی نوع انسان کی مساوات اور ہمدردی کا سرچشمہ ہے۔ اسلام انسانی وحدت قائم کرنے کا ایک افق اعلیٰ کا مرکز ہے۔ اسلام انسانی ثروت اور عروج کا ایک انتہائی رینا ہے۔ غرض جس کی نظر دوربین تھی، کما حقا اس نے اس رحمت للعالمین کی رحمت سے اپنا دامن بھر لیا اور اسلام کی ہر برکت سے فیضیاب ہو گئے۔ اسلام کی ہر برکت سے فیضیاب ہو گئے۔ لہٰذا اسلام کے فرقے در حقیقت اسلام کی شاخیں بن کر تناؤ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اسلام کے فرقے اسلام کی شاخیں بن کر تناؤ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ درخت اسلام کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ درخت اسلام کی جڑ یعنی اسلام کی حقیقی صورت کو اپنے اندر ضم کر کے اور دوسری قوموں کو سرفراز کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسری قوموں کو سرفراز کریں۔ مسلمان کی یہی ڈیوٹی ہے، مسلمان کی یہی ذمہ داری ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، نہ کہ اندر فساد فتنے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، آج اسلام کے حقیقی چہرے پر نقاب پڑ گیا ہے۔ اسلام کے حقیقی چہرے پر نقاب پڑ گیا ہے۔ روحانی صلاحیت سے اس کو اٹھا کر دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بیج زمین میں فنا ہوتا ہے، ایک بیج جب زمین میں فنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک مولکا آتا ہے، پتا آتا ہے، ٹہنی، شاخیں، اور پھر آخر پھول آتا ہے، اور پھر درخت کی شکل اختیار ہوتی ہے، اور درخت پر سب سے آخر میں پھل آتا ہے۔ پھل کی خوشبو پتے میں بھی ہے، پھل کی خوشبو ٹہنی میں بھی ہے، پھل کی خوشبو پھول میں بھی ہے، یعنی پھل، پھول، پتے، شاخیں سب درخت کے ہی ہیں، سب درخت کے ہی ہیں۔ لہٰذا فرقے اسلام کے ہی ہیں، فرقے اسلام کے ہی ہیں، اور ہر فرقے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر منحصر ہے۔ ہر فرقے کی بنیاد یعنی ہر فرقے کے ایمان کی جو بنیاد ہے، ہر فرقے کے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ پر ہی منحصر ہے۔ یعنی ہم تمام کے ایمان کی بنیاد کافی مضبوط ہے، ہم سب کے ایمان کی بنیاد کافی مضبوط تر ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا تعلق بنیادی عقائد اور مسائل سے نہ ہو، اس پر تبصرے کر کے ہم کیوں اسلام کے میلاب والے سمندر میں ہلچل پیدا کریں، اور ہم سب کی ایک طاقت کو ہم کیوں بکھیر کر رکھ دیں، ہم سب کی ایک طاقت کو ہم کیوں بکھیر کر رکھ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس کا ہاتھ پکڑا، حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے سامنے لائے، اور احد پہاڑ کو بتاتے ہوئے فرمایا، اے انس یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے انس یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی سے نباتات، جمادات، حیوانات سب محبت کرتے ہیں، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے نبی سے درخت محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی سے جانور محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی سے پہاڑ محبت کرتے ہیں، اور پتھر میں شگاف پڑتا ہے تو پانی بہہ نکلتا ہے، پتھر میں شگاف پڑتا ہے تو پانی بہہ نکلتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انسانوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان اختلافات میں مبتلا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، لا تختلفوا قبلکم اختلفوا فہلکوا، اختلاف نہ کیا کرو، اختلاف نہ کیا کرو، تم سے پہلے کی قوموں نے اختلاف کیا تھا، اس لیے وہ ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، مٹا دو دہریت کو، اپنی طاقت و حیثیت سمجھو، مٹا دو دہریت کو، اپنی طاقت و حیثیت سمجھو، صحابہ کے نقش پر چل کر اپنی عزت بچاؤ، صحابہ کے نقش پر چل کر اپنی عزت بچاؤ۔ ہماری شہادتوں میں ہے اسلام کی تقدیر،
ہماری شہادتوں میں ہے اسلام کی تقدیر. یقیناً بدل سکتے ہو دنیا کو, یقیناً بدل سکتے ہو دنیا کو اگر ہم ایک ہو جاؤ, اگر ہم ایک ہو جاؤ, اگر ہم ایک ہو جاؤ. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے باری تعالیٰ, جیسا تو ایک تائی میں ایک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرا حبیب ایک ہے, تیرے حبیب جیسا کوئی نہیں, اسی طرح سے ہم سب کو بھی ایک ہی خاندان اور ایک ہی قوم بنا دے, ہم سب کو بھی ایک ہی خاندان اور ایک ہی قوم بنا دے. رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر. وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.